السلام علیکم. سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف کاظمی. مشرق وسطی اور یورپ اور امریکہ اور روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے بڑی اہم قسم کی اپڈیٹس لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ناظرین، اس وقت جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ امریکہ سے آ رہی ہے، جہاں پر لاس اینجلس میں لگی ہوئی آگ جو ہے وہ امریکی حکام کے قابو میں نہیں آ رہی ہے، اور آگ کی شدت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ آگ بہت تیزی سے ان کے شہری علاقوں کو کھا رہی ہے. لیکن امریکی حکام جو ہیں وہ اس وقت سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس آگ پر کیسے قابو پا لیں، لیکن یہ آگ جو ہے وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہی ہے. ہزاروں ایکڑ جو زمین ہے اس کو اس آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے. بہت اہم ترین جو ان کے شہر ہیں اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیے ہوئے ہیں. یہ جو آگ ہے اس نے تقریباً ہزاروں ایکڑ پر پھیلے ہوئے جو بڑا اور سب سے مہنگا جو شہر ہے لاس اینجلس کا، جو کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کا سب سے پوش علاقہ ہے، جہاں پر امیر ترین بلینئرز جو لوگ ہیں امریکہ کے، ان کے رہائشی علاقے ہیں. ان علاقوں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے اس میں، اور ان کے کسی قابو میں نہیں آ پا رہا. یہ جو آگ جو ہے اب تک جو وائٹ ہاؤس کی طرف سے جو تخمینہ جاری کیا گیا اس کے مطابق $800 بلین، یعنی $800 ارب. آپ یہ مطلب بڑا آسان ہے $800 ارب منہ سے نکال لینا، لیکن یہ ایک رقم ہوتی ہے، بہت بڑی رقم ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ غزہ کے اندر جو آگ اور خون کی برسات کرنے کے لیے جو بائیڈن نے نیتن یاہو کو جو رقم دی تھی گزشتہ ایک سال کے دوران، وہ پہلے $22 ارب تھی. ابھی جو $8 ارب دیے اس کے ملا کے یہ $30 ارب بنتی ہے. اور اس $30 ارب سے آپ نے دیکھا ہوگا غزہ کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا، لبنان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، شام کے اندر تباہی پھیر دی. ساس میں دیکھیں، یہ تو سارا اوپر جو ہم نے بیان کیا وہ آپ کے لاس اینجلس اور کیلیفورنیا کے جو مختلف علاقے تھے ان کا تھا. ٹیکساس کے اندر جو توانائی کا انفراسٹرکچر ہے وہاں پر جو آگ لگی تھی گزشتہ ہم نے اپنے ولاگ میں بتا دیا تھا، اس میں بھی بڑے پیمانے پر وہاں پر نقصان ہوا ہے. اس کے جو الیکٹرسٹی کا جو انفراسٹرکچر وہ تباہ ہونے سے ٹیکساس کے بڑے علاقے جو ہیں ابھی تک وہ بھی اندھیرے میں ہیں، اور ان پہ بھی ابھی کام جاری ہے امریکی حکام کی جانب سے کہ کسی طریقے سے الیکٹرسٹی کو بحال کیا جائے. یہ جو آگ کا سیزن آیا ہوا امریکہ میں، جو طوفانی ہوائیں چل رہی ہے وہ مسلسل اس آگ کو آگے کی طرف دھکیل رہے ہیں. وہ علاقے ابھی بھی ہڑپ کر رہا ہے، وہ مکانات کو ہڑپ کر رہا ہے، وہ فیکٹریز کو ہڑپ کر رہا ہے، وہ ان کے جو ادارے ہیں ان کو ہڑپ کر رہا ہے. $800 بلین کا ابھی تک نقصان پہنچا ہے. یہ آگ ابھی اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والی ہے، اس میں مزید وقت لگے گا، کیونکہ اس کی شدت میں تھوڑی سی بھی کمی نہیں ہوئی ہے. تو یہ جب تک وہ جو ہریکین کے جو وہ ختم نہیں ہوتا اور اس کی ہوائیں چلنا ختم نہیں ہوتی، یہ آگ کی شدت اسی طریقے سے بڑھتی جائے گی، اور اس میں جو نقصانات ہوں گے وہ آپ کو پتہ ہے وہ بڑھتے جائیں گے. اور اس میں یہ جو امکانات ہیں جو $800 ارب سے وہ ہزاروں ارب ڈالر پر بھی پہنچ سکتے ہیں. وہ آنے والے دنوں میں اس کی بھی تفصیلات سامنے آ جائیں گی، اس کی ہلاکتوں کی بھی تفصیلات سامنے آ جائیں گی، اور جو کچھ نقصانات ہوئے ہیں جو انہوں نے بویا تھا، جو انہوں نے مشرق وسطیٰ کے اندر کیا تھا، اب وہ امریکہ میں ہو چکا ہے اور اس کے مناظر دنیا دیکھ رہی ہے. بہرحال مشرقی وسطیٰ کے اندر اگر ہم بات کریں تو وہاں پر جو صورتحال ہے وہ اسی طریقے سے کشیدہ ہے. جو غزہ کے اندر اسرائیل کی جانب سے جو حملوں کا سلسلہ ہے وہ مزید بڑھ گئے ہیں، اس میں شدت آتی جا رہی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید تقریباً 70 سے زائد افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور تقریباً 100 سے زائد وہاں پر مزید زخمی ہیں. میں بہت ساری جو تعداد ہے وہ خواتین اور بچوں کی ہوتی ہے. اسی طرح شجاعیہ کے علاقے میں جو حملے ہو رہے ہیں، اس طرح مغربی کنارے کے اندر بچوں سمیت خواتین کی ایک بڑی تعداد کو وہاں پر شہید کر دیا گیا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 10 سے زائد اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ بھی ہلاک ہو چکے ہیں، 30 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. یہ تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ القسام بریگیڈ کی جانب سے اسرائیل کے اوپر جو حملوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، تیز کیا گیا ہے، تو ان کی جو کیجولٹیز ہے وہ بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک بڑی جو شوکنگ قسم کی خبر اسرائیل سے وہ یہ آئی ہے کہ 54,000 سے زائد جو اسرائیل کے جو شہری ہیں وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو چکے ہیں. ایک ادارہ ہے جو نفسیاتی معالجے کو پرووائڈ کرتا ہے، اس کا نام ہے نتال فاؤنڈیشن. ان کی جانب سے جو فگرز شائع کیے گئے ہیں اس کے مطابق 54,000 سے زائد ان کو گزشتہ ایک سال کے دوران درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جس میں ان کو سائیکو تھراپی کا ان سے ریکویسٹ کیا گیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس میں 60% جو لوگ ہیں
وہ اسرائیل کے جو فورسز ہے. آپ اندازہ لگائیں, آپ نے غزہ کے اندر جو شہریوں کو شہید کر دیا, ان کی تعداد آفیشلی آپ لوگ جو ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ تقریباً 50,000 کے قریب پہنچ چکی ہے, جبکہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے, جو آزاد ذرائع ہیں, وہ 2.5 لاکھ سے زائد لوگوں کی شہادتوں کی بات کرتے ہیں جو کہ ریبلز کے اندر موجود ہے, جو غائب ہو چکے ہیں, جن کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے. وہ سب ملا کے 2.5 لاکھ سے زائد جو ہلاکتیں ہیں, زخمی اس کے علاوہ ہیں. لیکن آپ کے جو تعداد ہے, آپ نے یہ جو 54,000 ہے, ان کو بھی آپ اردو میں شامل کریں نا, کیونکہ وہ آپ کے کسی کام کے نہیں رہے. یہ جو 60% لوگ ہیں وہ آپ کے کام کے نہیں رہے. وہ اب جو ہیں, آپ جو اسرائیل کی جو فورسز ہے, اسرائیل کی جو حکومت ہے, وہ ان 60% جو فورسز ہے ان کو انہوں نے مسلسل طور پر ان کی زندگی بھر کا خرچہ انہوں نے سنبھالنا ہے. آپ اندازہ لگائیں, یہ 54,000 کے قریب, اگر ان 54,000 میں سے اگر 40,000 بھی اگر فورسز ہیں, تو ان 40,000 فورسز کا زندگی بھر کا خرچہ ان کو گھر میں بٹھا کے اسرائیل کی حکومت ہے انہوں نے ان کو دے دینا ہے. ان کے تمام تر جو تنخواہیں ہیں وہ ان کو دے دینا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں اسرائیل کو کتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے. یہ ایک زندگی بھر کا ایک جو خرچہ ہے ان کی وارٹر اینڈ اکانومی کے اوپر, یہ خرچہ ان کا بڑھتا جا رہا ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں. دوسری طرف ہم رخ کرتے ہیں لبنان کے اندر. لبنان میں آخرکار اسرائیل, امریکہ, برطانیہ جو ہے, اور سعودی عرب جو ہے, وہ اپنے پسندیدہ جو شخص ہے اس کو صدر بنانے میں کامیاب ہو گئے. 2.5 سال تک یہ عہدہ خالی تھا, صدر کا عہدہ خالی تھا. اب جو ہے جوزف اون جو ہے, جنرل جوزف اون سرونگ آرمی چیف تھے لبنان کی جو فورسز کا, وہ اب صدر منتخب ہو گئے. اس نے 99 ووٹ لے لیے ہیں. اس کے ساتھ ہی ان کو مبارکباد موصول ہو رہی ہیں وہاں پر, خاص طور پر اسرائیل کی جانب سے صدر اون کو صدارت سنبھالنے پر مبارکباد دی گئی ہے. دوسرا, انہوں نے جو بائیڈن نے باقاعدہ ان کو مبارکباد دیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ جو لبنان کا جو نیا صدر ہے وہ اس ملک کے لیے انتہائی موزوں لیڈر ہے. انہوں نے کہا کہ جو اون ہے وہ میرا بھروسہ, اس پر میرا بھروسہ ہے, مجھے پختہ یقین ہے کہ وہ حالیہ صورتحال میں صحیح رہنمائی فرمائیں گے. تو یہ ان کی طرف سے مبارکبادی ایک ایسے شخص کو موصول ہو گئی ہیں جو کہ ان کا بندہ ہے. آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں وہ کیا لبنان کے حوالے سے کرتے ہیں. جنگ بندی کا جو مدت ہے وہ 26 جنوری ہے. 26 جنوری کے بعد جو ہے حزب اللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے 26 جنوری تک کوشش کی ہے کہ ہم کوئی وائلیشنز نہ کریں, لیکن اسرائیل کی جانب سے اگر کوئی جو وائلیشنز کا جو سلسلہ ہے وہ مسلسل طور پر جاری ہے. گزشتہ روز جنوبی لبنان کے اوپر بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں, اور اس میں 3 مختلف علاقوں کے اوپر جو حملے کیے گئے اس میں کافی زیادہ جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا. جنوبی لبنان میں جو ایک جو فضائی حملہ کیا گیا تھا, اس کی جو آواز تھی وہ جنوبی لبنان کے شمال مشرق کی طرف جتنے جو سرحدیں ہیں وہاں تک سنی گئی. اتنا بڑا ان کا حملہ تھا. اس میں کیا نقصانات ہوئے اس میں تفصیل جو ہے ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے, لیکن اسرائیل کی جانب سے مسلسل طور پر جنگ بندی کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. اور حزب اللہ نے یہ کہا کہ ہم ان خلاف ورزیوں کو ایسے جانے نہیں دیں گے. ہم نے 60 روزہ جنگ بندی کے دوران کوشش کی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہ کریں, لیکن اسرائیل مسلسل کر رہا. عالمی جو دنیا ہے وہ اس کو روکنے میں ناکام ہے. ہم جو ہے کسی بھی وقت اس جنگ بندی کو توڑ سکتے ہیں, ہم اپنی کارروائی کر سکتے ہیں. جوابی کارروائی ہمارا طرف سے ہماری جو پلان ہے وہ بالکل تیار ہے. ہمارے جو فورسز ہیں وہ دوبارہ انہوں نے اپنی طاقت کو مجتمع کیا ہوا ہے. ہم نے اپنے جو امنیشن ہتھیاروں کی جو طاقت ہے اس کو بھی ہم نے مجتمع کیا ہوا ہے. اب ہم نے جو پلان اپنے اس پلان پر جب ہم عمل کریں گے تو پھر دنیا دیکھے گی, اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے, اسرائیل کو روکا جائے, ورنہ جو صورتحال ہو سکتی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. اور ہم اپنے پلان پر اپنے طریقے سے عمل کریں گے, اس پہ پھر ہم لبنان کی گورنمنٹ کو بھی نہیں دیکھیں گے. ہم انٹرنیشنل جو اس میں جو سالس لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے دیکھیں گے. ہم نے اپنی کارروائی کرنا ہے, اور اس کا جو بھی خمیازہ بھگتنا ہوگا وہ اسرائیل کو بھگتنا ہوگا. اور اس کے تمام تر جو نتائج کے ذمہ دار ہوں گے وہ اس 60 روزہ جنگ بندی کے جو سہولت کار تھے ان کو ذمہ دار ہوں گے. بہرحال یہ کچھ ڈیولپمنٹس مشرق استاد کی طرف سے آ رہی ہے, اور امریکہ کی طرف سے ابھی جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہیں گی انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یا بس اتنا ہی. اللہ حافظ.